وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانوں عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں آج محسن کشمیر سید السادات حضرت میر سید علی حمدانی امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، جب صالحین کا ذکر مبارک ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ یقیناً صبح سے اب تک اور نماز عصر تک یہ مجلس چلے گی انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس مجلس پر برسیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں جو یہ کوشش ہوئی ہے، اس سلسلے میں دارالعلوم قاسمیہ، قاسمی ٹرسٹ اور جو بھی اس ادارے سے منسلک حضرات ہیں اور ہمارے رفیق محترم حضرت مفتی اسحاق صاحب دامت برکاتہم، یہ سبھی نہایت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان حضرات نے یہ مبارک قدم اٹھایا اور حضرت محسن کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کی یادوں کو تازہ کیا ہمارے قلوب و اذہان میں، اور یقیناً اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ آپ حضرات نے صبح سے ہی مقالات اور بیانات سنے، منظوم اور اسی طرح نثر میں بہت کچھ آپ نے سماعت فرمایا۔ یقیناً حضرت کی مبارک زندگی کے بہت سے گوشوں پر اس سے روشنی پڑی۔ آپ کی جو مبارک زندگی ہم دیکھتے ہیں، آپ کی شخصیت با کمال شخصیت، مالا مال شخصیت، اوصاف حمیدہ، اخلاق عظیمہ، علوم و معارف، ہر لحاظ سے ماشاءاللہ مالا مال ہے آپ کی شخصیت۔ اور آپ کی دعوت، اس میں آپ نے جو مشقتیں برداشت کی، دور دراز کے سفر کیے، ایک طرف ترکستان، وسطی ایشیا، مشرق وسطیٰ، روم جو آج کا ترکی ہے، دوسری طرف کشمیر کے لالا زار اور سبزہ زار، لداخ کی وہ سنگلاخ پہاڑیاں اور اسکردو اور تبت کے علاقے، ان تمام جگہوں پر آپ تشریف لے گئے۔ آپ کی دعوتی سرگرمیاں یہ مستقل ایک بحر ناپیدا کنار ہے، اس پر کتنا لکھے گا انسان۔ آپ کی شخصیت جو ہے، اس کے بہت سارے پہلو ہیں، اس پر کتنی بات کی جائے۔ میں اپنی طالب علمانہ انداز سے جو میں نے حضرت کو پڑھا سمجھا، میں محسوس کرتا ہوں کہ ہم اس سے کیا لے سکتے ہیں۔ یہ تو ایک سمندر ہے، یہ تو بحر ناپیدا کنار ہے، ہم اس تذکرے سے کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو حضرت کی مبارک زندگی میں کچھ اہم معاملات ایسے ہیں کہ جن سے ہمیں اس وقت بھی بھرپور رہنمائی ملتی ہے۔ ہمارے سامنے جو مسائل ہیں، ہم ان کو حضرت کی مبارک زندگی کے آئینے میں دیکھ کر ہم ان کو آج بھی بہتر انداز سے حل کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز جو حضرت کی زندگی میں ہے وہ تعلق مع اللہ ہے، جس کے ہم ہمیشہ محتاج تھے، آج بھی اسی طرح ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ تو حضرت کی دعوت کا لب لباب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، اور اس کے ساتھ دعوت اللہ، اللہ کے دین کی دعوت کو اپنی ذات، اپنے گھرانے، اپنے معاشرے میں عام کرنا، اس کے لیے مشقتیں برداشت کرنا، اس کے لیے اسفار کرنا، اس کے لیے صعوبتیں برداشت کرنا، اور کلمہ حق کو سلطان جائر کے سامنے بلند کرنا۔ حضرت کی جو کشمیر تشریف آوری ہوئی ہے، اس کا جو لطیفہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ حضرت کو وقت کے بادشاہ اور جو بہت حد تک ظالم بھی تھا امیر تیمور،
اس نے حضرت کو حکم دیا کہ آپ میری قلم رو سے اور میری سلطنت سے نکل جائیں اپنے متعلقین کو لے کر. تو حضرت فوراً مسجد میں تشریف لے گئے. فرمایا یہ اس کی قلم رو میں شامل نہیں. اور اس کے بعد آپ نے اپنے متعلقین کو حکم دیا 700 سادات علماء مشائخ کو کہ اب ہمیں یہاں سے کوچ کرنا ہے. اور وہی سبب بنا, اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں شر میں سے خیر کو نکال لیتے ہیں, وہی سبب بنا کہ آپ رحم اللہ کی تشریف آوری اس وادی گلپوش میں ہوئی. ہمارے یہاں کے ایک بہت مرزا اکمل بدخشی گزرے ہیں, ان کا ایک شعر مشہور ہے, گرنا تیمور شور و شر کر دے, گرنا تیمور شور و شر کر دے, کہ امیر این طرف گزر کر دے. کہ اگر تیمور لنگ جو تھا وہ اگر شور و شر نہ کرتا اور کیا کہتے ہیں حضرت کو مجبور نہ کرتا تو حضرت کا گزر یہاں پر کیسے ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے, کہیں ہم کسی چیز کو عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے حضرت کو ایک خاص مقام عطا کرنا تھا آپ کو یہاں پہنچایا, اور آپ نے سری نگر کو اپنا مرکز بنایا, خانقاہ معلیٰ جہاں پر ہے وہاں آپ نے رشد و ہدایت کی کامیاب کوششیں فرمائی. ہزاروں غیر مسلم آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہوئے. جو تخم اور بیج حضرت سید عبد الرحمن بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بویا تھا, آپ نے اس کی بھرپور آبیاری کی. اور 3 مرتبہ 700 کیا کہتے ہیں 34 میں, اور اسی طرح 774 میں, اور پھر آپ حج کے لیے تشریف لے گئے اپنے سادات اور علماء و مشائخ کو مقرر کر کے. پھر آپ جو ہے دوبارہ یہاں تشریف لائے 751 میں, اور اس کے بعد 781 میں, پھر 786 میں. 3 مرتبہ آپ کا کشمیر سفر ہوا ہے, 774, 781 اور 786. پھر 786 میں ہی آپ اللہ کو پیارے ہو گئے, کیونکہ آپ کی جو ہے تاریخ وفات بھی ابجدی لحاظ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلتی ہے, اور آپ کے دست یا زبان مبارک پر آخر میں بھی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا, اور آپ کا معمول تھا درود پاک کے بعد 1000 مرتبہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے. بہرحال حضرت شاہ ہمدان کی مبارک زندگی سے ہم اس وقت کیا لے سکتے ہیں؟ کچھ موٹی موٹی چیزیں ہیں. پہلی چیز توحید و سنت کی آبیاری, دعوت حق کے لیے ہر قسم کی مشقتوں کو برداشت کرنا آپ کی زندگی میں موجود ہے. اور آپ نے یہاں آ کر ایک زبردست کمال کی چیز دکھائی جو ہم سب کے لیے آج بھی جو ہے باعث تقلید ہے, اور جس میں ہمارے لیے خیر ہے. وہ یہ ہے کہ آپ شافعی المسلک تھے, لیکن شافعی المسلک ہونے کے باوجود آپ نے مسلک کی تبلیغ نہیں فرمائی, دین اسلام کی تبلیغ فرمائی. مسلک جو ہے تبلیغ کی چیز نہیں ہے, مسلک تفہیم کی چیز ہے, مسلک تحقیق کی چیز ہے, لیکن تبلیغ کی چیز وہ اسلام ہے. تو یہاں پر حضرت سید عبد الرحمن بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر ہزاروں لوگ مسلمان ہو چکے تھے. وقت کا بادشاہ ریچن شاہ سرد الدین جن کا نام رکھا گیا وہ مسلمان ہو چکے تھے. تو حضرت نے نئے مسلمان بننے والے جو ہزاروں میں تھے 35,000 40,000 ان کو آپ نے فرما دیا کہ آپ لوگ مسلمان بن کر حنفی طریقے پر اپنی نماز اور عبادات انجام دو. یہ آپ کی وسعت قلبی اور اخلاص کی بہت بین اور واضح دلیل ہے. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ایک نوجوان جو ہے آوارگی کے ساتھ اور کیا کہتے ہیں دین بیزاری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے, تو کیا کہتے ہیں اس کو بیچارے یہ ہمارے تبلیغ دعوت کا کام کرنے والے کسی طرح مسجد میں پہنچاتے ہیں. ابھی وہ مسجد میں کچھ دنوں کا آیا ہوتا ہے, اس کو جو ہے یہ پریشانی لائق ہو جاتی ہے. کوئی کہتا ہے یوں نماز پڑھو, کوئی کہتا ہے یوں نماز پڑھو. بعض لوگوں نے تو نماز پڑھنی چھوڑ دی کہ نہ میں ویسے پڑھوں گا نہ ایسے پڑھوں گا. یہ جو فتنہ فساد ہے حضرت شاہ ہمدان کی تعلیم اس کے بالکل برخلاف ہے. حضرت نے فرمایا ارے بھائی میں شافعی ہوں, آپ حنفی طریقے سے نماز پڑھو, کیونکہ حنفیت بھی اسلام ہے, شافعیت بھی اسلام ہے, حنبلیت بھی اسلام ہے, اور مالکیت بھی اسلام ہے. یہ تو ہمارے چمنستان اسلام کی
خوشبوئیں ہیں اور رنگ برنگے پھول ہیں، اس سے تو گلہائے رنگ برنگ سے زینت چمن. اس میں کوئی بعض لوگ آج بھی کہہ دیتے ہیں یہ مسلکوں کی لڑائی ہو گئی، مسلکوں نے کچھ نہیں کیا. الحمدللہ مسالک تھے، ہیں اور قیامت تک رہیں گے، لیکن عقیدہ سب کا وہی ہے اہل سنت والجماعت. ہمیں عقیدے پر قائم رہنا ہے، عقیدے پر مضبوطی ہے. تو انتشار مسالک نے نہیں پھیلایا، انتشار جو ہے وہ کس چیز نے پھیلایا کہ ہم نے مسلک کی تبلیغ شروع کر دی، جس طرح اسلام کی تبلیغ کرنی تھی. یہ مسئلہ ہو گیا. ہمیں اس پر جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے. حضرت شاہ ہمدان کی مبارک زندگی میں ہمیں یہ زبردست سبق ملتا ہے. اسی طرح حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بہت بڑے فتنے کو دبایا، کیونکہ یہاں جو پہلے سے جو غیر مسلم تھا، جو سوچ رہا تھا کہ اگر مثال کے طور پر شاہ ہمدان یہاں مسئلے کی معاملات میں الجھ جاتے تو وہ سو غور اس بہت وچھان امس گھے کن جائے مولی صبس رس گھن بہما امس بدل. چنانچہ یتھے سہ ونہ نسا تھی ونیک تان پران ات کن نماز، وچھو تو یتن ات گنن، وچھو تو بلجار آمین کن وغیرہ، گیا انتشار شروع. تو یم ونان دپان ہے مولی صاحب اس کرو اسلام پت قبول، گوڑ ون تو اسے اچھا یتن گنڈن کن یتن، اچھا بڑ پرن کن لت پرن، روزہ اسلام کم روزے آتی گئے مسئلہ کی لڑائی شروع. حضرت شاہ ہمدان پر اللہ کروڑوں رحمتیں برسائے. انہوں نے کیا راستہ دکھایا، سبحان اللہ. آج بھی ہمیں ہمارے لیے اس میں بہت ہی درس عبرت ہے. اپنے اتفاق و اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے خدا را مسلک کو تبلیغ کا ذریعہ نہ بنائے. مسلک جو ہے وہ تحقیق کی چیز ہے، وہ اپنانے کی چیز ہے، وہ تفہیم کی چیز ہے، لیکن تبلیغ جو ہے وہ اسلام کی ہوگی. تمام انبیاء علیہ السلام نے دین کی دعوت دی، اور دین سب کا، الانبیاء اخوۃ و دینہم واحد. تمام انبیاء علیہ السلام آپس میں بھائی ہیں اور ان کا دین کیا ہے؟ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد شرع لکم من الدین ما وصی به نوح وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. سب کی دعوت ایک ہے. تو اسی دعوت پر سری سمتو پذرز لمتو تیمتا بنتو ابزکیار واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. یہ حضرت کی زندگی میں ایک بہت اہم سبق ہے. مفتی ناصر الاسلام صبن تو تھوڑا سا ون سچ میں ذہنس میں وکیل بحران آکس. بحران کیا ہے؟ سون نوجوان بیکار بہت، بے روزگار بہت، سرکاری نوکری ہن کا امید، اور پرائیویٹ کام کرنے خاطر تیار کی. امس گھس پلیٹس من بنایا برو کن پیش گھن تیل قبول کرنے خاطر تیار، پان کرنے خاطر تیار. حالانکہ اس وچان سری نگرس من، بارہمولہس من، کپوارس من، سوپرس من، اسلام آبادس من، سان سٹین من اس وچان پان نبرم یہ جو مختلف ریاستن ہند آئے، تم اس پٹرن پہ تمو رٹوان، سن اس پٹرن پہ تمو ترو پٹر تھی، تمو ترو پٹر. بیکاری ہن مزاج بنیا کام نہ کرنو. حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کو زبردست کارنام کیا حضرت علامہ اقبال فرما کہ سید السادات سالار عجم دست او معمار تقدیر امم خطرہ آ شاہ دریا آستی داد علم و صنعت و تہذیب و دین. یت خطس جو تم بادشاہ، تم علم کے بادشاہ، تم ہدایت کے بادشاہ، تم روحانیت بادشاہ کیا دت؟ علم تدنک، علم الہی، علم نبوت. ام سید کر مال و مال جائے جائے گے ادار قیم، اور صنعت، کلاه دوزی، اور پیپر معاشی اور گت سازی. کم صنعت کرے حضرت شاہ ہمدان جاری. قالین بافی ونک تان ماشاء اللہ الحمدللہ. حضرت شاہ ہمدان بنوک مزاج ام گسن وہ نو مسلم بنت، ام گسن پت بچن ول بنن کی. آج بنے مسلمان، پگہ لاگن بچن اس بنو مسلمان، وہ دیو گزار خطر نہ، ان کو کام پہ لگاؤ. اتکن جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ بہترین انسان سے سہ اس پنہ اتش کمائی ہے. سیدنا داؤد علیہ السلام اس پنہ محنت کمائی کھوان، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اس ہٹا کٹا اشت بچ تم آس خدا سند طرف ناراضگی ہند
سامنا پگہ کرن تو یہ مزاج ونکس بیٹھے بٹھائے بیکار سون نوجوان یسان مے گژھے ایزی منی کپری اور پتہ تمیک نتیج تھی پتہ اللہ تعالیٰ بچائن کیسز گامن من شہرچ کرنے بہ کت کہیں گامن من کرورن من لکو زارس من پونس ہورن ایک ٹیچرن گو ریٹائر تم دت بچارن پنہ خون پسینے کی کمائی بچائت 50 لچھ روپیے أکس دوستس دپنس یہ تھو پانس نش مے ما پہ ان قریب ضرورت بہ منگے ژے مے تھون امانت سمجھت ہم نالائکن کر کام تم ہر 50 لچھ کت من زارس 60 لچھ روپیے کروڑ روپیے بلکہ 1 کروڑ 20 لچھ روپیے اللہ اکبر پنن خاندارن ہن زیور کورن ہن زیور مکان سب یہ بیکاری کا مزاج بنائے ونکس تھی وچان گامن مز وچو تھی باقین جائن دان چھمن خاطر بہت تھل لاگن خاطر بہت میو برن خاطر بہت ہم خاطر تمام کامن من صاحب وہ واضح کم تر من تھی وار وار لگمت آسنے یہ کیا مزاج کہ اس بیکاری ہن مزاج اس یہ ورک کلچر اور کام کرن مزاج کہیں حضرت شاہ ہمدان دتا تمے دہ درس کہ داد علم و صنعت و تہذیب دین تہذ تہذیب تہد دین تہد علم اور تہندر کے صنعت حاصل تھی گھو خودداری سان عزت سان زندگی پن گزارن آج ات پہ محنت کرنے ضرورت کہ سنس نوجوانس من گی مزاج بنن اور ساروی کھت بوڑ اس چیلنج سہ ایمان کے حوالہ ایمان تو دین کے حوالہ کہ یم دین خاطر حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ ترک یا کت پہ آئے ہمدان پہ ہمدان ونکس ایرانس مز تہران اس راجدانی تت پہ مغربس کن 200 کلومیٹر دور یوتا دور پہ کورک سفر اور تون دہن من یل نہ جہاز اس کی یل نہ آسان وسائل سفر دستیاب آج گھو تھی لداخ یتھے زوجیلا پٹ پکان ونش اتس مز آسان انسان سے پریشان گژھان اللہ کرن تمن پہ رحمت نازل تر دورس مز آئی حضرت اور یہ سنگلاخ وادی اور پہاڑ کرک طے ہپر اسکردو کر اس وت الحمدللہ دین کس نسبت پہ وت اس لداخ علاقہ من ترتک کس علاقہ من تپر حضرت شاہ ہمدانو گزر فرمومت تت تمس لاما سی واقعہ آمت پیش اس حضرت یہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تمن آیا تمس گسنس ست پیش کہ تمو کور تم وڈو پن سہ روحانی پنہ وڈیو سہ کت من اندرپال جوگی اندرپال سہ وڈیو کت من حضرتس بروب کرنے خاطر ہوس من حضرت دت پنس قربانس اشارہ قربان کھوت تم وول سہ تھلان تھلان کیا یہ واقعہ ہپر یہ ترتک سائڈس آمت اکس لاما ست پیش یہ بوز تت کن حضراتن زبان حضرت شاہ ہمدان سن کرامت تو اور اس گھو مغل روڈس کن گھو شپین کس علاقہ من مسجد شریف تت پل ون تپان یہ حضرت شاہ ہمدانو تشریف تھومت ہر جائے ماشاء اللہ تم وتمت یہ گو دینچ تڑپ دینچ درد کہ سب تک یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون یہ جذبہ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم فلعلک باخع نفسک ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا یہ مزاج ہو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنومت صاحب سے بنو کہ نہیں تڑپنا اور لگن ہو کہ نہیں لوگ اسلام کی طرف آ جائیں یہ بھرپور حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ وسلم یہ درد پید کرنے ضرورت وکینس سون ایمان سان بچن ہند ایمان سان نسل نو کی ایمان دعوت پہ اس پہ یہ ہوشیار روزن اور اگر تمہن ہند ایمان بچاؤن صورت تم میں مدارس بلکہ زیادہ کھت زیادہ مکاتب کیا مدارسن من سچر کمیٹیون رپورٹ کہ مدرسن من 3% مسلم معاشرک حضرات گسان لیکن الحمدللہ ون اس نش وت سہ کیا گو کہ مکاتب الحمدللہ بذریعہ مکاتب یم 94% یا 96% یم نبر مدرسو نبر ہیکو کنٹرول کر کمو ذریعہ مکاتبن محنت اگر نہ کرو تو کہیں گارنٹی کہ سن موجودہ تو آئندہ نسل روز مسلمان کیا سرکاری سرپرستی من اور ہر قسم طاقت لگائی ونکس شرکش آبیری کرنا اگر نہ اس بیدار گسو اگر نہ اس پان ہوشیار روزو اگر نہ مول موج فکر مند سی جذب تھا اس حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخرس من
ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. آخری وقت من یعقوب علیہ السلام پنن اولادن جمع کران تمن اخ سوال کران ونیو میں پت کم سن بندگی کریو عبادت کریو. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک. اس کرو تمس معبود برحق سن عبادت اس تہن تو تہندن آبا و اجدادن معبود برحق چھ. یہی فکر ہم سب کی ہونی چاہیے کہ سن نسل کت کن روز مسلمان, سون مستقبل کت کن روز مسلمان. اس پنن بچن پان نماز ہز تربیت کرن, پان دینش تربیت کرن, تمن ہند عقیدہ درست کرن, تم سنت کس مزاجس پہ آنن, تم سنت کس طریقس پہ آمن. یہ مکتب کے ذریعے ہوگا, علماء سے وابستگی ذریعے ہوگا. امچ حضرت شاہ ہمدان سن مبارک زندگی اہم ترین پہلو کہ اجتماعیت کریو پود, مسلک تبلیغ میں کریو, دینک تبلیغ کریو اور صنعت و حرفت امیک جال بہنیو. اس وچان صرف ڈاکٹر انجینئر کتن ڈاکٹر انجینئر جو پتہ ساری چھا ڈاکٹر انجینئر بس یہ نشہ گومت ڈاکٹر انجینئر پتہ پیتن تمن بچارن پھاکے روزن مر بناون. یہ سوچن کہ سکل ڈیولپمنٹ آج گسان. آج باقین معاملات مز اللہ تعالیٰ یہ جانور نیران تمن اللہ تعالیٰ یہ نیران تم پھاکے پھکرے شامس یڑ برت مگر تم پنو عالو مز نیران کی کران تمام حرکت برکت. آج سون نوجوان کی کرنے خاطر تیار کی. لہذا مالس ماج ذمہ داری یہ بیکاری کرو ختم, پن نسل کرون کھڑا, کام پہ انون یوتان سون نوجوان یوتان سن نسل یوتان سون قوم پان کام کرنس پہ آماد گھت توتان ہیکنی بیمار چلت کہیں, توتان ہیکن بے روزگاری دور گھت کہیں. بے روزگاری ہند علاج رزاق سے پان حضرت اللہ. اس حرکت کرن اور اس نیرون جانور نیران علومن تغدو خماسن وتروح بتانا تم فاق فکر نیران شامش یڑ برت آسان. اس کرو سون نوجوان کر کوشش اور من جد وجد اس کوشش کران سہ پت لبان تمس اللہ تعالیٰ پت پتھر تراان کی بے روزگاری پہ کیا زور دیوان. آج اس ڈرگسک یہ جال بچھامت, آج اس یہ فحش ہند جال ات من زیادہ تر تمے یم بیکار آسان. یل بیکار اس خانہ خالی را دیو میگیرت بیکار نوجوان شیطان جلدی قبض کران. یہ ڈرگسس من مبتلا گسان, یہ عیاشی من گرفتار گسان, یہ آوار گردی من مبتلا گسان, یہ پتہ خبر کمن کمن ہند ایجنٹ بنان, یہ خبر کمن کمن ایجنسین ہند شکار گسان. یوتان اس بے روزگاری علاج کرو اور بے روزگاری علاج یہ لاگون اس کارس بیکار نہیں. دپان اک بزرگ اس نیران تم وچ اک شخص بیکار بے ام کرنے سلامی کی پتہ واپس آ پتہ وچن یہ تھوڑا سا لکیر ہش دان کت پہ زمین کران اس ونکس تہ مگر صبح بالکل بیکار بہت ونکس تو زمینس پہ کیا لکیر دان کر السلام علیکم وعلیکم السلام. دونس حضرت صبح تو درو تو کرو نا سلام کی ونکس کرو دس صبح سہ بالکل بیکار ونکس توتہ زمینس پہ کیا دیوان رکھ دیوان کی کما توتہ کران. یہ بزرگو مزاج بنومت. حضرت شاہ ہمدانن تہ بنو سی مزاج نہ کام کرن بیکار چھ بہن کی. لہذا میانو بایو آج کیا ہیکو اس سمندر یہ علمک سمندر یہ معرفتک سمندر یہ تعلق مع اللہ سمندر یہ دعوت اللہ سمندر ام مز کیا ہیکو اس حاصل کرت اس تک کن توجہ کرن. مے کر کی نشاندہی سون معاشرہ کمو مصیبتوں من ونکس یہ گرفتار گومت اس تمن علاج کرن. حضرت شاہ ہمدان رحمت اللہ علیہ سیرتس من بہرحال بچس ٲخرس من پنن تمن رفقائے کرامن سارنی مبارکباد پیش کران یمو یت معاملس من واریاہ تندہی ست واریاہ دل سوزی جگر پاشی ست کام کر اور ماشاء اللہ اک یہ تحریر 300 کھت زیادہ پیجن پہ آئی وجودس من اور یہ مجلس گئے آج ماشاء اللہ یہ تو علماء کرام تشریف فرما ون بوزو تم بزرگن مزید بیانات. اللہ رب العزت دین اس سارنی امن بزرگن ہندس ہمتس طریقس پہ قائم روزن توفیق. آخری کت بہ حضرت شاہ ہمدان سن سہ یہ کہ حضرتو تلقین کورمت کہ مسلک اہل سنت والجماعت تت کرزو مضبوطی سان تت مجھ تمو حضرات صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین خصوصاً خلفائے راشدین
تشو سری پنا اوراد فتح اسمان رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا وبالقرآن اماما وبالکعبۃ قبلۃ وبالصلاۃ فریضۃ وبالمؤمنین اخوانا وبحضرت الصدیق وبالفاروق وبذی النورین وبالمرتضی ائمہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین على هذه الشهادة نحيا ونموت ونبعث ان شاء الله. حضرت چیو اس ونا کہ من سرداران دین چار یاران باصفا امن سے تھیو عقیدت و محبت تمام صحابہ کبارن سے تھیو محبت لہذا یاد تھیزو آش اخ بیاک مصیبت کیا صاحب سبن نش بدگمان اما امت کرنا نسل نو سشی وہاں صاحب سبن نش دور کرنا. یاد تھیزو اگر نہ صاحب سبن سے سون تعلق رول دین سے رود سون تعلق قرآن آنن ویل تم حدیث پاک آنن ویل تم سیرت طیبہ آنن ویل تم اور مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم استان واتناون ویل تم اگر نہ صاحب سب منز آسن استان واتن کہاں چیز لہذا یستی سازش کر یستی صاحب سبن متعلق بد زبانی بدگمانی بد کلمی کر وہ مردود اور ملعون ہے اور اس کی کوئی بات قابل اعتبار اس پر تمس نشتفے کر لا حول پر چلون یتکن شیطان اس وچ چلا اس کے اور شیطان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے کوئی کائنم ما کانا کوئی بھی ہو. لہذا ات چیزس مز جو مضبوط حضرت شاہ ہمدان سن وصیت چھ تمن نصیحت چھ ذخیرۃ الملوک اس میں حضرت لکھمت اور اوراد فتحیہ اس میں حضرت اس چومت اور یہ یاد کرنو مت کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمن چھ دسمس گارنٹی تمن چھ دسمس سند حضرت رحمان قرآن اس میں رضی اللہ عنہم ان کو کسی کی سند کی اب ضرورت نہیں. تاریخی روایات تاریخی واقعات کی وجہ سے ہم قرآن کے بیان کو رد نہیں کر سکتے. ہم قرآن کے بیان کے سامنے تاریخ کو رد کریں گے. تاریخ سے اس کا حیثیت تھا قرآن تو حدیث بروکن صاحب سب الصحابۃ کلهم عدول محدثینوں کو 5 لچن راویان پیٹ یہ تحقیق لیکن صاحب سب متعلق کرنے جرت کنش الصحابۃ کلهم عدول. لہذا سری کرو وعد انشاءاللہ صاحب سب سے کرو دل و جان سے محبت اس سے صاحب سب غلام اس سے تمن نوکر اور یہ صاحب سبن خلاف کا عمل گیسے کا حرکت گیسے اس کرون سے بہرحال برداشت کی. اللہ تعالیٰ دین من قتل پر عمل کرنے توفیق وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ تعالی خیرہ. صاحب صاحب سائیں دچیں اچھ اہل بیت سائیں کھوور اچھ